جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ ایک آیت مبارکہ جو سورہ توبہ کی آخری دو آیتوں میں سے ایک ہے، جس کے اندر نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس رسول تشریف لا چکے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں۔ جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے وہ ان پر بھی شاق گزرتی ہے۔ وہ تمہارے بھلے کے بہت چاہنے والے ہیں اور مومنوں پر رؤوف اور رحیم، مہربان اور رحم کرنے والے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ تمہارے بہت زیادہ خیر کے چاہنے والے ہیں۔ تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ ان پر بھی شاق گزرتی ہے۔ مومنوں پر رحیم ہیں، رؤوف ہیں، مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے ناموں میں سے نام بھی اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ رؤوف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، رحیم اللہ کے ناموں میں سے ہے، لیکن یہ خاص کرم نوازی ہے کہ یہ نام بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام بہت زیادہ ہیں جن کو کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے، اور ہر نام آپ کی ایک خاص صفت، ایک خاص کیفیت اور وصف کو بیان کرتا ہے، اور آپ کا ہر وصف اور صفت بہترین ہے، جس میں کوئی کمی اور نقص بالکل بھی نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ تناہی کا مطلب ہے انتہا، بالکل کم ترین درجے کا بھی اگر کوئی نقص اور کمی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کمی سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ آپ کو جو وصف عطا فرمایا وہ کمال عطا فرمایا، اس میں عروج اور انتہا عطا فرمائی۔ آپ رؤوف ہیں، مہربان ہیں، تو سیرت کی وہ کتابیں، سیرت کے وہ واقعات قابل مطالعہ ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر، عورتوں پر، بچوں پر شفقت اور مہربانی فرمائی۔ نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی تعلیم دی، آنے والے لوگوں کو بھی تعلیم دی۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ جو چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی نہ کرے، جو بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہمارے طریقے اور راستے پر نہیں ہے۔ اس حدیث شریف کی تفصیل میں آتا ہے کہ ایک روز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غالباً کہ حضرت امام حسن تھے یا حسین تھے،
انہیں گود میں لیے ہوئے ہیں اور انہیں بوسہ دے رہے ہیں، چوم رہے ہیں۔ تو ایک اعرابی، دیہات کا رہنے والا، مضافات مدینہ میں رہنے والا، وہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ بچوں کو گود میں لے رہے ہیں، انہیں چوم رہے ہیں، ہم تو بچوں کو اتنے قریب نہیں کرتے۔ تو آپ نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں کہ جب اللہ نے تیرے دل سے رحم کو نکال دیا۔ اور پھر فرمایا کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ غلاموں پر شفقت فرمائی، بچیوں پر شفقت فرمائی، اور قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آج پوری دنیا میں نسل مبارک پائی جاتی ہے، سادات کرام پائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے شہزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے جاری فرماتے، اور اپنی بیٹی پر اتنی شفقت فرماتے تھے کہ اگر وہ ملنے آتی تھیں تو حضور کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا کرتے تھے، ان کی پیشانی کو چوما کرتے تھے، اور جب کبھی حضور تشریف لے جائیں ان کے گھر تو بی بی فاطمہ بھی کھڑے ہو کر نبی رحمت کا استقبال کرتی تھیں، آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا کرتی تھی۔ یہ وہ تعلق ہے، یہ وہ شفقت، وہ مہربانی ہے جو رسول اللہ نے لوگوں میں رائج فرمائی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب عورتوں کو ماں کے طور پر بھی اگر باپ کا انتقال ہو جاتا تو وراثت میں جس طرح کوئی ساز و سامان تقسیم ہوتا ہے، وہ ماں جائیداد میں اولاد کو مل جاتی تھی، وہ اولاد لے جا کر بازار میں اپنی ماں کو بیچ دیتا تھا۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کو تعلیم دی کہ یہ تو وہ ہیں کہ جن کی خدمت کرو تو اللہ ان کے پاؤں کے نیچے تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ وہ واقعہ بھی حدیث شریف کا بہت ہی زیادہ پر تاثیر یا رقت آمیز ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آ کے وہ صحابی عرض کرتے ہیں جب مسلمان ہو گئے تو کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ فرمایا کیا ہے؟ عرض کی کہ میری ایک بیٹی تھی، میں نے اسے سجایا سنوارا اور اسے میں زندہ دفن کرنے لے کے جا رہا تھا، اور اس کے سامنے میں نے گڑھا کھودا، وہ میرے چہرے سے مٹی جھاڑ رہی تھی، بابا مٹی آ گئی، اور میں اسی گھڑے میں اس کو ڈال دیتا ہوں اور اوپر سے وہ مٹی ڈالتا رہتا ہوں اور وہ روتی رہتی ہے، بابا، والد صاحب، والد، بابا، لیکن وہ چیختی رہی، میں مٹی ڈالتا رہا، بالآخر میں نے اسے زندہ دفن کر دیا۔ سرکار نے جب یہ بات سنی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر، کس قدر رقت آمیز یہ معاملہ ہے۔ سرکار نے لوگوں کو تعلیم فرمائی کہ تمہیں بچیوں پر اس طرح ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ حالت کفر کا معاملہ تھا، اسلام لانے کی وجہ سے اللہ کی ذات اس گناہ کو معاف فرما دے گی۔ لیکن آئندہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آیت نازل فرما دی کہ کل قیامت کے روز وہ بچیاں جنہیں زندہ دفن کر دیا گیا، وہ ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا کیا جرم تھا کہ جس کی بنیاد پر تمہیں زندہ دفن کر دیا گیا۔ تو اس وقت وہ مدعی ہوں گی اور ان کے وہ بڑے، وہ باپ، وہ دادا، وہ بھائی جنہوں نے انہیں زندہ دفن کر دیا تھا، وہ سامنے مجرم بن کے کھڑے ہوں گے۔ یعنی نہ جانے کتنے ہی ان کے مظالم اور گناہ ہوں گے جس پر ان کی باس پرس ہوگی، اس میں سے ایک یہ بھی ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی صفت عطا فرمائی ہے وہ اعلیٰ ترین ہے۔ آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اس کائنات میں اگر کسی کی تعریف اور توصیف مخلوق میں کی گئی ہے، کی جاتی ہے،
تو وہ سرکار نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ تو یقیناً خالق اور مالک ہے کہ اس کے تو سب اپنے پرائے، چاہے جو رسول کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے لیکن اللہ کو تو مانتا ہے، تو ادھر تو تعریف و توصیف ہو ہی رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں، وہ بے نیاز بزرگ و برتر ہے، اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن اس کائنات کے اندر اللہ نے جس جس کو وجود عطا کیا اس میں سے اعلیٰ ترین ہم اور آپ کے اس کائنات کے نبی، اس تمام دنیا کی طرف بھیجے جانے والے نبی جنہیں رحمت للعالمین بنایا گیا، سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج پوری دنیا میں ان کا چرچا، ان کی تعریف، ان کی توصیف جاری اور ساری ہے۔ مخلوقات جو ان کے مخالف ہوئی اس نے بڑا زور لگایا کہ کسی طرح اس ذکر خیر کو دبایا جائے، اس کو اس طرح پیش کیا جائے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کے بارے میں نفرت پیدا ہو، لیکن جتنی انہوں نے کوشش کی اللہ نے اس ذکر کو اور بڑھا دیا، اللہ نے دلوں کے اندر اور اس رمق کو پیدا فرما دیا، اس جذبے کو، اس محبت کو جاری فرما دیا۔ اور کیوں نہیں ہو کہ ایک شخص جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے محترم حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم جو کہ حضرت بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کے بطن سے ہوئے تھے، وصال ہوا، تو ایک شخص نے کہا کہ آگے تو کسی کا ذکر چلتا ہے اس کے مذکر اولاد سے، اب تو ان کی بیٹیاں ہیں، تو ان کا جو آخری صاحبزادہ تھا ان کا بھی انتقال ہو گیا، اب ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت، انا اعطیناک الکوثر، حبیب آپ غم نہ کریں، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے ایک تو حوض کوثر ہے، اور کوثر کا لفظ ہے، یہ صفت ہے، اس کا موصوف نہیں معلوم۔ جیسے ایک چیز ہے بڑی ہے لیکن کیا چیز بڑی ہے اس کا پتہ نہیں، تو یہ وصف ہے، اس کا موصوف کہ کیا ہے زیادہ اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے۔ اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ اور جب ہم عربی گرامر میں جاتے ہیں تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہے جس کو ہم مبالغہ کا کہتے ہیں، انتہائی کثرت کہتے ہیں، اس کا موصوف ادھر موجود نہیں، اس کا موصوف کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حضور کا آئندہ ذکر خیر بند ہو جائے گا، حبیب آپ اس کی پرواہ نہ کریں، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت زیادہ کثرت عطا فرما دی، ہم نے بہت زیادہ کثرت عطا فرما دی۔ اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بیٹوں سے نسل چلے گی، ہم آپ کے لیے قانون بدل کے بیٹیوں سے نسل کو چلا دیں گے، ذکر خیر کو بڑھا دیا۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور جل گئے وہ لوگ، ابھی جو ملعون شخص جس کو بڑی حفاظت میں رکھا جاتا تھا، امریکہ کی ملٹری انٹیلیجنس MI کے کمانڈوز اس کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے، اللہ نے کائنات کے لیے، دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ وہ کہاں گئی کمانڈو، وہ کہاں گئی جو ہے سپریم لیڈرشپ، وہ حکومتی ساری مشینری اس شخص کو کیوں نہیں بچا سکی؟ وہ جلتا رہا، چیخیں مارتا رہا، اس کے اوپر پھوارے ڈالے جاتے رہے کہ کسی طرح یہ آگ بجھ جائے، لیکن جسے اللہ جلائے، جسے اللہ گرفت فرمائے، اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا، اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ مثالیں میں 2-3 جمعے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کس طرح اللہ نے ابو لہب کو انجام تک پہنچایا، گھر سے باہر نکلوا دیا، کس طرح ابو جہل کے بیٹے کو شیر سے چیر پھاڑ کروا دیا، کس طرح ابو جہل فرعون وقت کو 2 کمزور بچوں سے قتل کروا دیا۔ ہاں وقت ہے،
ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ آج وہ وزیر محترم موصوف کرکٹ کے نام سے بھاگے ہوئے ہیں اور ناموس رسالت کے لوگوں پر اندھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں، کل آ کر کہے گا میں تو سیٹ پر تھا ہی نہیں، تمہارا تو کام تھا کہ تم یہ کام درست طریقے سے انجام دیتے، لیکن آج بھاگ گئے۔ اسی طریقے کے منافقین ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر موقع کو کیش کراتے ہیں۔ اصل ہم اور آپ اپنی سمجھ، اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائیں اور ایسے لوگوں کو پہچانیں کہ جو رسول اللہ کا نہیں، جو دین متین کا حامی نہیں، اس کی آپ حمایت نہ کرو، آپ اسے ووٹ نہ ڈالو، وہ آپ کو کسی بھی موقع پر اس جگہ پر لے جائے گا کہ جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ لہذا ان بد باطل لوگوں کی حمایت سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ ان کے سلوگن بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک تو لوٹا ہوتا ہے نا جس میں پیندہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ کسی جگہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، یہ بغیر پیندے والے لوٹے ہیں، جب چاہیں دائیں بائیں لڑکتے رہتے ہیں، اپنی ڈالر، اپنے پیسے، اپنی جائیداد کے چکر میں اپنے ایمان تک کو بیچ دیتے ہیں۔ سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وصف اعلیٰ عطا فرمایا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار یہ ناموس رسالت کے مسئلے پر، گستاخوں کے مسئلے پر آپ کی اتنی شدت کیوں؟ سرکار تو رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے تو لوگوں پر رحم فرمایا ہے۔ تو میں یہ عرض کر دوں کہ سرکار اپنی ذات کے اعتبار سے کہ کوئی انہیں اس زمانے میں تکلیف دیتا تھا تو آپ انتقام نہیں لیتے تھے، لیکن جب حدود شریعہ کی باری آتی تھی تو آپ سے زیادہ عدل اور انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ مقام ابراہیم اور حرم محترم کے اندر کسی جوئیں کو مارنا بھی منع ہے؟ لیکن وہی احادیث طیبہ، بخاری شریف اور دیگر احادیث کی کتابیں اٹھائیے تو جب فتح مکہ ہوا تو سرکار نے باقاعدہ حکم جاری فرمایا کہ ابن قتل کو پکڑو، جہاں ملے اس کی گردن اتار دو۔ تو ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، ابن قتل تو غلاف کعبہ کے اندر گھس گیا ہے، اس کی پیٹھ دیوار شریف سے چپکی ہوئی ہے، اس کا چہرہ غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا ہے، فرمایا اس کو وہاں سے نکالو اور اس کو سرعام سزا دو، اس کو قتل کرو کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی۔ یہ سرکار انہی رحمت للعالمین نے حکم دیا ہے۔ تو لوگ شاید اس بارے میں غلط تصور رکھتے ہیں، شاید کہ اس کی صحیح ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں، اور ایک خالی خولی فرد جب کوئی بات کہہ دیتا ہے تو ہم اس کی بات میں بہہ جاتے ہیں۔ اس میں بہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت، جیسے میں نے کہا، اعلیٰ ہے۔ آپ کی ایک صفت جواد، آپ کا نام مبارک جواد بھی ہے۔ جواد کا مطلب ہے بہت زیادہ سخی، بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا تھا مانگنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا فرما دیتے تھے، اور سرکار کی بارگاہ میں کبھی بھی لا کے کلمات نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جب بھی کوئی مانگنے آتا تھا حضور کبھی منع نہیں فرماتے تھے۔ ایک موقع پر حضور کی بارگاہ میں ہزاروں اشرفیاں سونے کے سکے آئے، آپ نے اس کو چادر پر رکھا، چٹائی پر، اور تقسیم کرتے رہے حتیٰ کہ سب ختم ہو گیا۔ ایک صاحب آ گئے اور آ کر مانگنے لگے۔ حضور نے فرمایا اب تو ختم ہو گیا، ہاں تم فلاں دکان پر چلے جاؤ اور میرے نام سے لے لو۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس وقت عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اس کا مکلف تو نہیں کیا کہ آپ دوسروں کا بوجھ بطور قرض اپنے اوپر لے لیں اور ان کو دے دیں۔ حضور کے چہرے مبارک کے
تاثرات تبدیل ہوئے، آپ نے یہ بات پسند نہیں فرمائی کہ آپ کی سخاوت میں عمر فاروق نے کلمات کہے، آپ کو پسند نہیں آئے۔ تو ایک دوسرے انصاری صحابی کھڑے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ بانٹیے، آپ کا رب آپ کو تنگ دست نہیں فرمائے گا، آپ دیتے رہیے۔ جب ان انصاری صحابی نے یہ بات کہی تو حضور کے چہرے پہ مسکان آ گئی، حضور کے چہرے پر مسکان آ گئی، اور آپ نے جو اسے حکم دیا تھا کہ جاؤ جا کے فلاں دکان سے لے لو، اس کا قرض ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو احادیث طیبہ میں حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ شریف میں لا پڑھنا نہ ہوتا تو آپ کلمہ شریف میں بھی لا نہیں پڑھتے۔ لا کا مطلب ہے نہیں، آپ کی وہ لا بھی ہاں ہوتی، آپ کی زبان سے کبھی نہیں یا لا کا کلمہ آیا ہی نہیں۔ جو کچھ ہے اس کائنات میں اللہ کی نعمتیں بٹ رہی ہیں وہ سرکار کے ہاتھ سے بٹ رہی ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، رب ہے موتی یہ ہے قاسم۔ موتی کا مطلب دینے والا، اللہ عطا کرتا ہے، حبیب مکرم اس کو تقسیم فرماتے ہیں۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، دیتا رب ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات، فضائل و مناقب کو اور بلند فرمائے، اور ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اچھے اور برے کی تمیز کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ نعت